بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، ربیع الاول کا مبارک و مسعود مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ربیع عربی میں موسم بہار کو کہتے ہیں. آج سے 1400 سال قبل عرب کی ویران وادی میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا جس کی خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی. دلوں کے خلوت کدے روشن ہو گئے. لوگوں کو جینے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ ملا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں ہر قسم کی برائی موجود تھی. وہ حضرات صحابہ جو ایمان میں داخل ہونے سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کرنے سے پہلے ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے. جوا، شراب، فسق و فجور، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے، خون خرابہ اور بہت سے گناہ اس زمانے میں عام تھے. لوگ کئی معبودان باطل کی پرستش اور پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. ان کو اپنا معبود تسلیم کیا کرتے تھے. ایسے پرفتن حالات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کسی شاعر نے زمانے جاہلیت کا وہ نقشہ کھینچا ہے. چلن ان کے جتنے تھے سو وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سو وحشیانہ. عرب میں یہ مزاج ایسا بن گیا تھا عرب کا، بدچلنی اس زمانے میں عام تھی. زناکاری، شراب نوشی، جوا و شراب اور بہت سے گناہ اس زمانے میں عام تھے. شاعر نے اسی کو بیان کیا کہ چلن ان کے جتنے تھے سو وحشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ.
فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، لڑائی میں بڑے ماہر تھے، لڑنے میں، قتل کرنے میں۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدا، بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا۔ ہر ایک کے گھر میں مورتیاں رکھی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے، بناتے، سجاتے اور اس کو اپنا معبود تسلیم کیا کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ کے سب سے پہلے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرمایا ہے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ میں تمہارا نبی ہوں، ایک اللہ کو مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ مختلف پیرائیں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ کفار و مشرکین، ان کے دلوں میں بتوں کی محبت تھی۔ وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آ رہے تھے، ایک زمانے سے بار بار تبلیغ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی فکریں اور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن لوگ دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ یہ بھی خطاب فرمایا تھا کہ اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تم یہ خوش فہمی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے آخرت کے دن، یاد رکھنا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے صفیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان سے بھی آپ نے فرمایا کہ اے صفیہ، میں بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ نے خطاب فرمایا اے فاطمہ بنت محمد، ایک بات سن لو، جو کچھ میرے پاس مال ہے وہ لے لینا، یہ تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ بس اللہ کے پاس جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ جو بندہ دائرے اسلام میں داخل ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سجائے گا، بنائے گا، بہتر بنائے گا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ عورتوں کو کوئی مقام نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کو ان کا مقام دیا۔ حدیث میں فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہوں، اس بچی کا والد ان بچیوں کا اچھا انتظام کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور مناسب رشتہ آنے پر اس کا نکاح کرے۔ قیامت کے دن اس بچی کا والد مجھ سے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں۔ وہ شخص جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ اور اس زمانے میں ہوتا ایسا تھا کہ بچی کے پیدا ہونے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ میرے گھر میں کوئی داماد نہ آئے، اس کو عیب کی چیز سمجھتے تھے، اور بچی کا پیدا ہونا ایک عیب سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بچی کے بارے میں ان کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ان کا چہرہ بدل جاتا غصے سے۔ لیکن میرے دوستو، بچی کا پیدا ہونا یہ رحمت ہے، رحمت۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو فرمایا۔ آج ہمارے گھروں میں بھی یہ حال ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ پہلا تحفہ لڑکا آئے۔ لوگوں کا یہ رواج ہے، شادی ہو گئی ہے تو دادا بھی سوچتے ہیں، نانا بھی سوچتے ہیں، باوا بھی سوچتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ لڑکا ہو۔ ارے کسی کے چاہنے سے، آرزو کرنے سے وہ نعمت آدمی کو نہیں ملتی۔ اللہ جس کے مقدر میں، جس کی گود میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آدمی تمنائیں، آرزویں تو بہت کرتا ہے کہ مجھے لڑکا ہو جائے، لیکن کئی سال گزر جاتے ہیں، بچیاں ہی بچیاں ہوتے رہتے ہیں، 1 ہو گئے، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، اور سوچتا رہتا ہے اللہ مجھے لڑکا دے جو میرا جانشین بنے، لیکن اللہ اسے لڑکا نہیں دیتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ اب باپ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے گھر میں برکت آئے، رحمت آئے، اور ظاہر ہے اللہ نے بچی کے دل میں رحم کو رکھا ہے۔ وہ بیٹے سے، بچے سے زیادہ، کہیں زیادہ اپنے باپ کو چاہتی ہے۔ ظاہر ہے جب باپ اپنے گھر میں آتا ہے تو بیٹا اتنی فکر نہیں کرتا جتنا بیٹی کرتی ہے۔ فوراً دروازے پہ آتی ہے اور اپنے ابا جان سے کہتی ہے ابا کیا ہے وضو بنا لیجئے، میں پانی کا انتظام کرتی ہوں، پانی لاتی ہے، پیش کرتی ہے، بھوک کا تقاضا ہوتا ہے تو دسترخوان بچھاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے۔ اللہ نے بیٹی کے دل میں رحم کو رکھا ہے۔ بچوں میں وہ چیز اتنی غالب نہیں ہوتی جتنا بیٹیوں میں ہوتی ہے۔ تو باپ تو چاہتا ہے کہ مجھے بیٹی ہو جائے، لیکن زمانے گزر جاتے ہیں لیکن بیٹی نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں ہونے کے بعد لمبے عرصے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ مقدرات ہیں، جس کی تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ بچی کے پیدا ہونے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بچیوں کے پیدا ہونے کو معیوب مت سمجھو۔ جس کے گھر میں 2 بچیاں، بعض روایت میں ہے کہ 3 بچیاں پیدا ہو جائیں، اس بچی کا والد ان بچیوں کا اچھا انتظام کرے، مناسب رشتہ آنے پر اس کا نکاح کرے، تو قیامت کے دن اس بچی کا والد مجھ سے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں۔ اور زمانے جاہلیت میں بڑوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو ان کا مقام دلایا، بچوں کو ان کا مقام دلایا، ہر ایک کے حقوق اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائے۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا۔ کسی بھی نبی کی آمد پر اللہ نے احسان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس دنیا میں بہت سے انبیاء تشریف لائے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو بھیج کے احسان کیا، عیسیٰ کو بھیج کے احسان کیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کے یہ فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان فرمایا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا۔ تو ظاہر ہے ربیع الاول کے مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو ہر جگہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق مختلف گوشوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ویسے دوسرے مہینوں میں بھی آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، حضور کی سیرت ایک لامتناہی سمندر ہے۔ 1400 سال سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اور قیامت تک بہت سے علماء، محدثین، مفسرین، خطباء، دانشوران اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرتے رہیں گے، لیکن کوئی بھی آدمی آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقا
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اتنا کہہ سکتا ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ کسی نے کہا ہے بخدا، خدا تو نہیں ہے وہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا بخدا، خدا تو نہیں ہے وہ مگر ان پر خدا کا وہ پیار ہے، جہاں وہم بھی کسی کا نہ پہنچ سکے وہی بلند ان کا مقام ہے۔ جہاں وہم بھی کسی کا نہ پہنچ سکے وہی بلند ان کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اپنی تعریف کو بیان فرمایا اس کے بعد سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان فرمایا۔ اذان میں جہاں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اس کے بعد سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے، قیامت تک آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ مسجد کے منبر و محراب سے 5 مرتبہ جب اذان دی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے مقام کو اللہ نے کتنا اونچا فرمایا۔ ظاہر ہے ایسی ذات گرامی ربیع الاول کے مہینے میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو ایسے موقعوں پر اللہ کے نبی کی سیرت کو ہمیں سننا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کی مجلس میں میرے دل میں خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ ایک بات یاد رکھ لیے، ہر شخص کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں۔ ایک اس کے بچپن کا دور ہوتا ہے، دوسرا جوانی کا، تیسرا بڑھاپے کا، ہر ایک کا۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے، کوئی بھی دنیا میں ذرا اچھا باکمال آدمی ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس میں کتابیں لکھتے ہیں، تذکرہ کہاں سے کرتے، کہاں پیدا ہوئے، ان کا وطن کون سا تھا، اس کے بعد کون سے اسکول میں پڑھے، کتنے سال تک اپنے وطن میں رہے، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے، اس کے بعد یہ کیا کیا چیزیں حاصل کیے، کن سے علوم حاصل کیے، اور کیا کیا خوبیاں اور کمالات اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے، وہ ساری چیزیں لکھنے والے ان حضرات کی سیرت کو لکھتے ہیں۔ اس میں بچپن کا زمانہ بھی آتا ہے، جوانی کا زمانہ بھی آتا ہے، بڑھاپے کا زمانہ بھی آتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب بنایا تھا۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر ایک کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، لوگ کب پہچانے؟ ان کی آمد کے بعد ان کو پہچانے۔ موسیٰ آئے تو موسیٰ کی آمد کے بعد لوگ ان کو پہچانے۔ عیسیٰ آئے تو عیسیٰ کی آمد کے بعد لوگ ان کو پہچانے، ان کی سیرت سے واقف ہوئے۔ تو دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر ایک کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جائیے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا عجیب بنایا تھا۔ آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ اور سارے انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ حضرت آدم سے لے کر، ذرا غور سے سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ہر ایک سے یہ عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ عالم ارواح میں سب روحوں کی شکل میں تھے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ کیا بول کے عہد لیے؟ میں تم کو اس شرط پر نبی بنانے والا ہوں کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، تم ان پر ایمان لانا۔
اس شرط پر میں تم کو نبی بنا رہا ہوں، ان کے صدقے میں تم کو نبوت مل رہی ہے۔ وہ ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، اندازہ لگائی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے اللہ نے یہ عہد لیا، اس شرط پر میں تم کو نبی بناؤں گا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لانا۔ پہلا کام ان پر ایمان لانا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، ان کی مدد بھی کرنا، ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا۔ شاید ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے، پہلے آئیں گے تو ایمان لا سکتے تھے اور ان کی مدد بھی کر سکتے تھے، لیکن سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں تو ایمان کیسے لائیں گے اور ان کی مدد کیسے کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں، ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی قوم کو یہ بات سمجھائے، دیکھو ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا، اگر وہ تمہارے زمانے میں تشریف لائیں تو تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ ہر نبی اپنی قوم کو بولے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، ایمان لانے کی جو شکل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، اللہ کا کیسا عجیب انتظام دیکھیے، سفر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو پہلا سفر جو ہوا بیت المقدس ہوا، وہاں آپ گئے حضرت جبرائیل کی معیت میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود ہیں، تو صفیں باندھ کے تھے اور مصلی بالکل خالی تھا۔ ہر نبی کی یہ خواہش ہے کہ میں نماز پڑھاؤں، میں نماز پڑھاؤں، میں نماز پڑھاؤں، کون نہیں چاہتا یہ اعزاز مل جائے؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ تو جبرائیل بھی سوچ رہے ہیں کس کو آگے بڑھایا جائے، موسیٰ بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اور بھی بہت سے بڑے بڑے انبیاء کرام موجود ہیں، کس کو آگے بڑھایا جائے نماز پڑھانے کے لیے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، تم سب سے پہلے اذان دو۔ ایک مقام پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد رک جاتے، پھر خیال آتا اذان میں کس کا نام لوں، آدم کا لوں، موسیٰ کا لوں، ابراہیم کا لوں، عیسیٰ کا لوں، کس کا لوں؟ پورے انبیاء موجود ہیں۔ جبرائیل سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبرائیل سوچتا کیوں ہے؟ جس محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے، ان پر ایمان لانے کے لیے اس وقت بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہیں، تو اسی نبی کا نام اذان میں لے لے، تو اسی نبی کا نام اذان میں لے لے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل سے فرما رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل اذان میں فرماتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جتنے انبیاء کرام موجود تھے سب کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان لائے نہیں لائے؟ شکل پوری ہوئی، ہو گئی۔ اب رہ گئی ایک شیخ، وہ کیا ہے؟ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، ان کی مدد بھی کرنا۔ مدد کرنے کی ایک شکل علماء نے یہ بیان فرمائی تفسیر کی کتابوں میں، ہر زمانے میں ہر نبی اپنی قوم کو یہ بات بتلائے، تمہارا پہلا کام تو یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، دوسرا کام یہ ہے ان کی مدد کرنا۔ ایک شکل تو یہ، وہ تو ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں بول کے گئے، لیکن اس کی عملی شکل یہ ہے، قیامت سے 40 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، سب کی طرف سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ آپ کے امتی بن کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اللہ کے نبی کے کاموں میں وہ تعاون فرمائیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی نشر و اشاعت کریں گے۔ دو شقیں پوری ہو گئی، نہیں ہو گئی؟ ایمان لانے کی بھی شق مکمل ہو گئی، اور ان پہ ان کی مدد کرنے کی شق بھی کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔
ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ہو گئی، مصلی خالی ہے، ہر نبی چاہ رہے ہیں کہ میں آگے بڑھوں، میں آگے بڑھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل سوچتا کیا ہے، ارے جس محمد کا یہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں تو اسی کو آگے بڑھا دے، وہی نماز پڑھائے، وہی نماز پڑھائے۔ حضرت جبرائیل نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ارے اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسے کمالات عطا فرمائے، ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، خود جبرائیل فرماتے ہیں میں بارہا فضاؤں میں ہواؤں میں اڑا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، بارہا فضاؤں میں ہواؤں میں اڑا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باکمال اور حسین آدمی کسی اور کو میں نے دیکھا ہی نہیں، کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایسے بنایا۔ ہم کتنے قابل فخر ہیں، اللہ نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا ہم پر۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، وہ بڑی عجیب بات بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادتیں ہوئی ہیں۔ شاید آپ کو بھی تعجب ہوگا 2 ولادتیں کیسی ہوئی۔ ایک ولادت جسمانی حیثیت سے ہوئی اور ایک ولادت روحانی حیثیت سے ہوئی۔ ولادت جسمانی حیثیت سے اس اعتبار سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت تک کا جو زمانہ ہے یہ جسمانی حیثیت کا زمانہ ہے، جسمانی حیثیت کا۔ نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ روحانی حیثیت والی زندگی ہے، کمال والی یہ زندگی ہے۔ تو اسی واسطے مولانا وہ کیا بولتے ہیں ابھی کیا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی 2 ولادتیں ہوئی اللہ کے نبی کی، ایک جسمانی حیثیت سے ہوئی اور ایک روحانی حیثیت سے ہوئی۔ تو آج کی مجلس میں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے جو حالات ہیں، ولادت اور اس کے بعد بچپن کے جو حالات ہیں، نبوت تک کے جو حالات ہیں، انشاءاللہ ایک ایک مجلس میں تھوڑا تھوڑا وہ واقعات آپ کی سیرت ہم بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو غور سے آپ حضرات سنیے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں جب 19 سے تھی، مطلب حاملہ تھی، 19 سے مطلب میں جب 19 سے تھی، شہنشاہ دو عالم میرے پیٹ میں مہمان بن کے تشریف لائے، تو میں اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں اور حیرت انگیز کیفیات محسوس کرنے لگی۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ان کو ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، لیکن حضرت آمینہ فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں مہمان بن کے تشریف لائے مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کسی قسم۔ مزید فرماتی ہیں چلتے چلتے میرے پیروں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا، وہ پتھر روئی کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کوئی تکلیف محسوس نہیں۔ اور مزید فرماتی ہیں اس زمانے میں یہ دستور تھا، آج بھی ہے، عورتیں کیا ہے گاؤں میں پانی لانے کے لیے خود جاتی ہیں، مرد حضرات نہیں جاتے، عورتیں جاتی ہیں، آج کل بھی وہ رواج ہے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عورتیں پانی لانے کے لیے جاتی تھیں۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے کنویں پر جایا کرتی تھی اور باری باری ڈول ڈال کے بگیڑ ڈال کے کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے، اور وہ نمبر وار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جب میرا نمبر آتا میں کنویں کے قریب پہنچتی اور ڈول ڈالنا چاہتی تو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا، مجھے ڈول ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔
مزید فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی میرے پیٹ میں مہمان بن کے تشریف لائے تو مجھے عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے۔ میں اس کا تذکرہ اپنی سہیلیوں کے سامنے کیا تو سہیلیوں نے کہا کہ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ان کو اس قسم کے خواب نظر آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو عورتیں حاملہ ہوتی تھیں اس طریقے کے خواب جب نظر آتے تو اپنے گلے میں ایک لوہے کا کڑا بنوا لیتے تھے، لوہے کا ایک کڑا بنوا لیتے تھے۔ تو حضرت آمینہ کی سہیلیوں نے کہا کہ تم بھی ایک لوہے کا کڑا بنوا لو، اس سے خواب نظر نہیں آتے۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا ایک لوہے کا کڑا بنوا لی، وہ اپنے گلے میں پہن لی۔ پہلی ہی رات تھی، آپ آرام فرما رہی ہیں، خواب میں ایک نہایت بزرگ ہستی تشریف لائے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس ہار کی طرف اشارہ کیے جس کے نتیجے میں وہ ہار ٹوٹ کے زمین پر گر گیا۔ خواب میں وہ ہار ٹوٹ کے زمین پر گر گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں تعجب میں حیرت میں پڑ گئی، آخر یہ کون آدمی ہے، ایک دم سفید ہے، اور وہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تو جس کی وجہ سے وہ ہار ٹوٹ کے زمین پر گر گیا۔ تو میں پوچھنے لگی خواب میں تم کون ہو، میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو؟ تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا بیٹی مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے نا بڑا غیر معمولی بچہ ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، بڑا غیر معمولی بچہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، میں جو شہادت کی انگلی سے جو اشارہ کیا میں اصل میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم توہم پرستی کا شکار ہو جائے۔ عورتوں میں یہ مزاج جو بن گیا ہے کہ لوہے کا کڑا پہن لینے سے خواب نظر نہیں آتے، یہ غلط بات ہے۔ تو اس واسطے میں خواب میں آیا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تو وہ ہاتھ ٹوٹ کے زمین پر گر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کے اشارہ کیا۔ مزید فرماتی ہیں حضرت آمینہ ایام حمل میں مجھ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ سارے مکے کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ عبد المطلب کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے، سارے مکے کی عورتوں میں۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضرت عبد المطلب کو پہنچی، سارے مکے میں مرد حضرات عورتوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ عبد المطلب کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا، اس کے بعد بولنے لگے دیکھو آمینہ تمہاری بہو ہے، اسے سمجھا دو، ایک تو وہ بیوہ ہیں، دوسرا یہ کہ حمل کا زمانہ ہے، حمل کے زمانے میں عطر کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، وہ کیوں عطر استعمال کرتی ہیں؟ تو عبد المطلب کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے بھی بارہا خیال آیا جا کے اسے سمجھا دوں، لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا رعب اور دبدبا ہے کہ مجھے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ بالآخر خود حضرت عبد المطلب اپنی بہو کے پاس جاتے ہیں، جا کے فرماتے ہیں کہ بیٹی ذرا یہ بتا دو کہ اتنی مشہور کن خوشبو تمہیں کون لا کر دیتا ہے؟ سارے مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عبد المطلب کی بہو بہت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا ان دنوں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اگر اس کا کچھ تذکرہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ مجھے دیوانی اور پاگل قرار دیں گے۔ ارے میرا حال تو یہ ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں مہمان بن کے آیا ہے، جب بھی میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت جھک کر میری تعظیم کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے سے گزرتی ہوں تو کعبۃ اللہ مجھے دیکھ کے آداب بجا لاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بچہ ہے، جب سے میرے پیٹ میں مہمان بن کے آیا ہے
میں اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں۔ مزید فرماتی ہیں جب ولادت کا مرحلہ قریب آیا، اللہ کا ایسا عجیب انتظام کہ ولادت کا مرحلہ بالکل قریب ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ دونوں موجود تھیں ولادت کے وقت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 2 خواتین کو وہاں بھیجے۔ وہ خد میں کافی لمبی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں سے ان خواتین کو دیکھا، تعجب سے پوچھنے لگی مکے میں نے کبھی ان عورتوں کو دیکھا تو نہیں، لیکن ولادت کے وقت یہ 2 عورتیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ تو تعجب سے پوچھیں گے تم کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اصل میں حضرت آسیہ ہوں، آسیہ ہوں۔ اور ایک خاتون نے کہا میں حضرت مریم ہوں، اللہ نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے، تمہارے ولادت کا مرحلہ قریب آیا ہے۔ اس کے بعد ان 2 خواتین نے یہ بھی کہا اللہ نے جنت سے حوروں کو بھیجا ہے تمہاری خدمت میں۔ ارے میرے نبی اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، جاؤ جا کے کچھ خدمت کی ضرورت پڑے تو خدمت کر دینا۔ جنت سے حوریں آئی۔ جب ولادت کا مرحلہ قریب ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ محترمہ کو ولادت کے وقت کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ اس زمانے میں ایسے لائٹیں تو موجود نہیں تھیں، قندیلیں ہوتی تھیں بالکل معمولی سی، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے لگی، گھر میں وہ چراغ جو تھا ایک دم بجھ گیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ سوچنے لگی بھائی ولادت کا مرحلہ قریب آیا، بالکل اندھیرا ہے، کیا کیا جائے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد سے گھر میں ایک نور چمکا، ایک نور چمکا، سارا گھر روشن اور منور ہو گیا، سارا گھر روشن۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو خود فرماتی ہیں کہ خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، شام کے محلات روشن۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو دیکھے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئیں، بے چین ہو گئیں، میں اپنے بچے کو دیکھوں۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑی تو دیکھ کے حیرت میں پڑ گئیں، ارے ایسا خوبصورت بچہ میں نے پوری زندگی میں دیکھا ہی نہیں، اتنا خوبصورت بچہ اللہ نے ایسے بنایا تھا آپ کو۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کا 7واں دن آیا، ولادت کے ساتھ 7واں دن، تو آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ خود حضرت عبد المطلب حضرت آمینہ سے فرماتے ہیں آمینہ تم نے اس بچے کا کوئی نام تجویز کیا؟ حضرت آمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خود حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے۔ اور اس زمانے میں عرب اور عجب کے لوگوں میں کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کسی کا نام محمد رکھا جائے، کسی کے دل میں بھی خیال نہیں آیا تھا۔ یہ سب سے پہلا بچہ جس کا نام محمد رکھا گیا۔ اللہ کے نبی کے 2 نام ہیں، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار، اور ایک نام ہے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔
محمد کس کو بولتے؟ وہ ذات جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اس کا نام محمد ہے۔ وہ ذات جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اللہ کے بعد، اس کا نام محمد۔ اور احمد کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو احمد کہتے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اس دنیا ہے کوئی؟ اللہ کے نبی کے دو نام، ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔ کچھ دنوں تک آپ وہیں رہے۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا، ہے گنجائش تو ایک دو چار منٹ اور، اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قبائل عرب سے عورتوں کا قافلہ سال میں 2 مرتبہ مکہ مکرمہ کو آیا کرتا تھا، اور کھاتے پیتے گھرانوں سے شیرخوار بچوں کو لے جایا کرتا تھا۔ جو بھی بچہ مکے میں پیدا ہوتا اس زمانے میں دستور تھا کہ وہاں کے لوگ کیا ہے، عرب کے لوگ، مکے کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات بھیج دیا کرتے تھے، اور عورتیں آتی تھیں آ کے بچوں کو لے جایا کرتے تھے۔ تو عرب کے اس دستور کے مطابق قبائل عرب سے عورتوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ ان میں ایک خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی۔ وہ خود فرماتی ہیں، میں اپنے شوہر کے ہمراہ ایک مریل کمزور اور لاغر اونٹنی پہ سوار ہو کے اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلی۔ میری اونٹنی کی حالت تو ایسی تھی کہ ایک قدم بھی چل نہیں پاتی تھی، ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ ایسی کمزور اونٹنی پہ بیٹھ کے میں میرے شوہر مکہ مکرمہ کے لیے نکلے، اور میری سہیلیوں کی جو سواریاں تھیں بڑی برق رفتار تھیں، تیز رفتار تھیں، وہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئیں، کھاتے پیتے گھرانوں سے شیرخوار بچوں کو لے لی۔ چونکہ میری اونٹنی کمزور ہونے کی وجہ سے میں سب سے آخر میں مکہ مکرمہ کو پہنچی۔ لوگوں سے معلوم کی کہ مکے میں کوئی بچہ ہے جسے لے جایا جائے۔ سارے مکے والے کہنے لگے کہ مکے میں کوئی بچہ نہیں ہے، تمہاری سہیلیاں آئیں اور شیرخوار بچوں کو لے کے چلے گئے۔ بڑا ملال ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کو، بھائی اتنا دور دراز کا سفر کر کے میں یہاں پہنچی، لیکن مکے میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ بعد میں اطلاع ہوئی کہ مکے میں ایک بچہ ہے، وہ یتیم ہے، اس کے والد نہیں ہے۔ تو سوچنے لگی شروع میں حضرت حلیمہ، ارے اس بچے کو لے کے کیا کروں گی؟ اس بچے کے والد نہیں ہیں، خدمت اگر میں کروں گی بھی تو مجھے کوئی پیسہ، کوئی معاوضہ تو نہیں ملے گا۔ دل میں خیال آیا، ظاہر ہے ہر انسان کو اس طریقے کے خیالات آتے، لیکن پھر دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، ذرا جا کے دیکھ تو لو وہ یتیم ہے کیسا۔ تو حضرت حلیمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچی، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو کہنے لگی میں حلیمہ سعدیہ ہوں۔ اتنا سننا تھا حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساری عورتیں ان کی سہیلیاں آئیں، اللہ کے نبی کو دیکھی تھیں، یتیم ہونے کی بنا پر قبول نہیں کیے تھے۔ ارے بچہ یتیم ہے، خدمت کریں گے تو کچھ معاوضہ نہیں ملے گا، چھوڑ کے چلی گئی۔ حضرت حلیمہ آ کے اللہ کے نبی کے گھر پہ دستک دیے، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں۔ یہ سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگی یہ بھی آئے گی، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ بچہ یتیم ہے تو یہ بھی چھوڑ کے چلی جائے گی۔ بہرحال اندر تشریف لائیں حضرت حلیمہ سعدیہ۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا دیکھو تمہاری سہیلیاں آئی تھیں، یتیم ہونے کی بنا پر اس بچے کو قبول نہیں کیا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بچہ یتیم ہے تو تم بھی چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ لیکن اس موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں بچے کو لینے ہی کے لیے آئی ہوں، ذرا بچہ تو دکھا دو، ذرا بچہ تو دکھا دو۔ جس کمرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، حضرت حلیمہ اس کمرے میں داخل ہو گئیں اور چہرے پر ایک چادر ہے۔ حضرت حلیمہ پہنچ کے
اللہ کے نبی کے سینے پہ ذرا سا ہاتھ پھیرتی ہیں۔ آپ کا ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ کے نبی حضرت حلیمہ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں خدا کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی، ایسی جاذبیت تھی، میں تو اپنا دل ہی دے بیٹھی، میں اس بچے کو لے کر ہی جاؤں گی۔ اس کے بعد اپنے شوہر حارث سے مشورہ کرنے لگی، حارث یہ بات تو طے ہے، یہ بچہ یتیم ہے، اس کی خدمت کے عوض میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس بچے کی مسکراہٹیں ہمارے دل کو خوش کر کے رکھ دے گی، ہمارے دل کو خوش کر کے رکھ دے گی۔ بہرحال حضرت آمینہ کے پاس سے اللہ کے نبی کو لے کے اپنے خیمے میں آئی۔ اس زمانے میں مکے میں خیمے لگتے تھے، عورتیں آتی تھیں دور دراز سے، وہ خیمے لگے ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی کو لے کے وہ خیمے میں تشریف لے گئیں۔ رحمتوں برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ حضرت حارث خود فرماتے ہیں، حضرت حلیمہ کے شوہر وہ شام میں دودھ دوہنے کے لیے اس اونٹنی کے قریب گئے۔ اس اونٹنی کی حالت کیا تھی؟ ایک قطرہ تک دودھ نہیں دیتی تھی۔ جب شام میں گئے دودھ نکالنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اونٹ دودھ سے بھرے ہوئے۔ حارث کہنے لگے اپنے بیوی محترمہ سے، حلیمہ خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، وہ ہمارے پرانے دن واپس آ گئے، ہماری قسمت کے دریچے کھل گئے، واقعی یہ بچہ بڑی رحمتوں اور سعادتوں والا یہ بچہ ہے۔ اور حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بنایا تھا، بچپن ہی سے آپ کا یہ مزاج تھا کہ آپ حضرت حلیمہ کے پاس جب موجود تھے تو جب آپ دودھ پیتے تو صرف ایک حصے سے ہی دودھ پیا کرتے، ایک ہی حصے سے، دائیں طرف سے آپ دودھ پیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ بار بار کوشش کرتی آپ کو دودھ پلانے کی دوسری طرف سے، لیکن اللہ کے نبی دودھ نہیں پیتے تھے۔ حلیمہ سوچنے میں پڑ گئی یہ بچہ آخر دوسری طرف سے دودھ کیوں نہیں پیتا، بہت غور کری، بہت غور کی۔ بعد میں اللہ نے حضرت حلیمہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، ارے جو بچہ تیرے پاس ہے نا یہ غیر معمولی بچہ ہے، وہ بچہ جانتا ہے اس کا ایک رضائی بھائی موجود ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا بھی حق ہے، اس واسطے وہ بچہ ایک ہی طرف سے دودھ پیتا ہے، دوسری طرف سے دودھ نہیں۔ پہلے ہی دن سے آپ نے عدل کی روایت کو قائم کر دیا۔ عدل اسے کہتے ہیں، انصاف اسے کہتے ہیں میرے بھائی۔ جب تک اللہ کے نبی حضرت حلیمہ کے پاس موجود رہے ایک ہی طرف سے آپ دودھ پیتے رہے۔ 3 دن تک مکے میں رہی حضرت حلیمہ، خود اللہ کے نبی، حضرت حارث وغیرہ۔ جب 3 دن پورے ہو گئے اب وہ ساری سہیلیاں جو آئی تھیں اپنے اپنے علاقوں سے اپنے گھر جانے لگیں تو یہ بھی تیار ہو گئی۔ ظاہر ہے سہیلیوں کی سواریاں تو بڑی تیز رفتار تھی، اب ان کی جو اونٹنی تھی بڑی مریل کمزور تھی، تو وہ ساری سہیلیاں اپنی اونٹنیوں پہ بیٹھ کے نکل گئے۔ اب حضرت حارث اونٹنی کو قریب کر دیے، پہلے حضرت حارث بیٹھے، بیچ میں اللہ کے نبی کو بٹھائے، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھ گئیں۔ بار بار اونٹنی کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، بار بار کوشش کر رہے ہیں اونٹنی کو اٹھانے کے لیے، اونٹنی نہیں اٹھ رہی ہے۔ دونوں کو تعجب ہوا آخر بات کیا ہے۔ اللہ نے پھر یہ بات ڈال دی حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں، دیکھو کہ یہ بچہ بڑا غیر معمولی بچہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر محترم حارث سے کہا، دیکھو اس بچے کی طرف تمہاری پیٹھ ہو رہی ہے، حارث تم آگے بیٹھے نا اور اللہ کے نبی کو بیچ میں بٹھائے ہیں، اس بچے کی طرف تمہاری پیٹھ ہو رہی ہے، اللہ کو تمہارا یہ فعل پسند نہیں آیا، اس واسطے یہ اونٹنی نہیں اٹھ رہی ہے، یہ اونٹنی نہیں اٹھ رہی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو آگے کر دیا گیا تو اس اونٹنی کی برق رفتاری اور تیز رفتاری کا یہ عالم ہے، جب آگے کر دیے
تو وہ سب سے پہلے وہ اونٹنی کعبۃ اللہ کا چکر لگائی، کعبۃ اللہ کا سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا چکر۔ اور اس زمانے میں ہوتا ایسا تھا کہ لوگ حجر اسود کو بڑے، آج بھی ہے، بوسہ دیتے تھے، باری باری جا کے بوسہ دیتے تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کا نمبر آیا، وہ حجر اسود کے پاس بوسہ دینے کے لیے جا رہی تھی، کبھی آپ دیکھیں کہ پتھر خود بخود آدمی کے پاس آئے؟ کبھی آپ دیکھیں؟ جمادات کی قبیل سے ہے، وہ جس کو جہاں پتھر کو جہاں رکھو وہیں رہتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ کا نمبر آیا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، وہ حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا، وہاں سے ہلا، اور اللہ کے نبی حلیمہ سعدیہ کی گود میں موجود تھے، تو وہ حجر اسود وہ اپنی جگہ سے وہاں سے ہٹ کے اللہ کے نبی کو بوسہ دے دیا، اللہ کے نبی کو بوسہ دیا۔ کیسے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو چکر لگائی وہ اونٹ ساتھ۔ اس کے بعد اس اونٹنی کی برق رفتاری، تیز رفتاری کا یہ عالم ہے۔ حضرت حلیمہ کی سہیلیاں تو کافی آگے نکل چکی تھی، جب یہ اونٹنی دوڑنے لگی اپنی برق رفتاری کے ساتھ، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے دیکھا کہ پیچھے سے دھول اڑ رہی ہے، گرد کو انہوں نے دیکھا، تو تعجب سے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، حلیمہ کیا تم نے سواری بدل دی؟ اس موقع پر حلیمہ نے فرمایا، اے میری سہیلیوں سن لو، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدلا ہے۔ یہ کونین کا ایسا شہ سوار ہے جس سواری پہ بیٹھ جائے گا وہ سواری فضیلت پا جائے گی، جس سواری پہ بیٹھ جائے گا وہ سواری فضیلت پا جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے اللہ نے اس اونٹنی کو گویائی عطا فرمائی، وہ اونٹنی کہنے لگی، تم نہیں جانتے کہ میرے پشت پہ کون سوار ہیں؟ میرے پشت پہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سوار ہے، جس کے پیٹھ پہ حضور سوار ہو تو اس کی برق رفتاری کا کیا عالم ہوگا۔ اس کی نکلی تھی سب سے آخر میں، پہنچی سب سے پہلے اپنے علاقے کو، سب سے پہلے بنو سعد ان کا علاقہ تھا، ہاں اپنے علاقے میں پہنچی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو سعد کے علاقے میں پہنچے، حضرت حلیمہ کے گھر گئے۔ اس زمانے میں ایسے لائٹوں کا تو انتظام نہیں تھا، چراغ جلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ کا جو گھر تھا بالکل معمولی سا تھا، چراغ بھی نہیں تھا، بالکل اندھیرا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے گئے، سارا گھر نور سے چمکنے لگا، سارا گھر۔ خود حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جتنے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، چراغ۔ اور بنو سعد کا جو علاقہ تھا بڑا بنجر تھا، جانور گھاس کے لیے ترسا کرتے تھے، پانی کے لیے ترسا کرتے تھے، گھاس نہیں تھی وہاں پہ۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں تشریف لائے، رحمتوں برکتوں کا ایسا ظہور ہو گیا کہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کا پہلے یہ حال تھا، صبح میں گھاس چرنے کے لیے جاتی تھیں، شام کو آتی تو خالی پیٹ آیا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی جب وہاں تشریف لائے، تھوڑی دیر وہ گھاس چر لیتی حضرت حلیمہ کی بکریاں، پھر اللہ کے نبی کے سامنے آتی، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا کرتی، دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسن و جمال والی شخصیت کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ آپ سے زیادہ حسن و جمال والی شخصیت کو کسی عورت نے جنا ہی نہیں، جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن اور جمال دے کے پیدا فرمایا اس دنیا۔
بہرحال وقت زیادہ ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بچپن کے جو حالات ہیں نبوت تک کے وہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مختصر ذکر کر لیں، ایک بات آپ سے عرض کرتے ہوئے اس کے بعد ذکر کریں گے۔ دیکھو بھائی، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اللہ کے نبی اس مہینے میں تشریف بھی لائے اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے، تو اللہ کے نبی کا اس دنیا میں تشریف لانا ہم سب کے لیے، ہم سب پہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، تو اللہ کے نبی پر اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، وہ اس کے 10 غلطیوں کو، خطاؤں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا ربیع الاول کے مہینے میں یہ کام ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ اور بعض مشائخ کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، وہ ربیع الاول کے مہینے میں 1.25 لاکھ درود پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ پڑھنے والے تو ایک دن میں 5-5 ہزار، 10-10 ہزار، 15-15 ہزار درود بھی پڑھتے تھے ربیع الاول کے مہینے میں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا تو عجیب حال تھا، عام دنوں کا بتا رہا ہوں، وہ روزانہ 20,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، 20,000 مرتبہ۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مختصر ذکر کر لیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔